نہ مجھے کسی نے جنا، نہ میرے سے کوئی جنا گیا، نہ میری بیٹی نہ بیٹا، نہ میں کسی کا بیٹا نہ بیٹی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کائنات کے اندر کائنات سے باہر کوئی بھی میری برابری کرنے والا نہیں۔ ابو لہب اٹھ کے چلا گیا، اے میری فاطمہ، جی جی اے میری فاطمہ، میرا جتنا مال ہے، جتنا چاہے جب چاہے، دن کے اجالے میں لے لے، رات کے اندھیرے میں لے لے، لیکن میری فاطمہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ قیامت کے دن حساب اپنا ہی اپنا دینا پڑے گا۔ جب تو حساب دے گی تو تیرا باپ بھی اللہ تیرے درمیان مداخلت نہیں کرے گا۔ بیٹی ہے سگی، جس کو کہا میرے سے پہلے آ کے ملے گی، جن کے بارے میں یوں فرمایا کہ جنت کے اندر آرام، جنت کے اندر اچانک روشنی آ جائے گی، اچانک سارے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور وہی جنت یوں اللہ جل شانہ آخری دیدار، یوں اللہ اپنے عرش کو کھولے گا، سارے جنتی متوجہ، اللہ یہ اللہ ہے۔ اب جنت اللہ کیا خواہش ہے، کیا مانگتے ہو، کیا تمہاری چاہت ہے؟ اللہ جل شانہ دنیا میں تجھے بغیر دیکھ کے سجدہ کیا، یا اللہ ایک مرتبہ دیکھ کے سجدہ کرنے دے، ایک مرتبہ۔ یا اللہ پہلے تو بل دیکھے ایمان لائے، اب تو تجھے دیکھ لیا، ایک مرتبہ خواہش ہے، کچھ ملے نہ ملے ایک مرتبہ سجدہ کرنے دے۔ اللہ کیا فرمائیں گے اس جواب میں؟ کلو واشربوا ہنیا، کھاؤ پیو، یہ سجدہ کرنے کی جگہ نہیں، دنیا میں جو سجدہ کیا آج اس کی کمائی کھانے کی جگہ ہے، جاؤ بس سجدہ ہو گیا تمہارا۔ یہ اللہ کا جب دیدار ہوگا، جنت کے اندر اچانک روشنی ہو جائے گی، کیا ہوا؟ ایک دوسرے دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، جنت کے کمکموں سے، جنت کے نور کی قندیلوں سے اتنا جنت کا ماحول روشن نہیں ہوا، یہ جنت کیسے روشن ہو گئی؟ رحمت عالم فرمائیں گے، او میرے امتیو، جنت کے مہمانوں، خبردار مت گھبراؤ نا، علی فاطمہ ایک جگہ اکٹھے بیٹھے ہیں، دونوں کوئی باتیں کر رہے تھے، فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کرتے کرتی علی کے ساتھ ہنسنے لگ گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہنسنے لگ گیا، دونوں کے دانت ظاہر ہوئے، ان کے دانتوں کی چمک سے اللہ نے ساری جنت کو روشن کر دیا۔ دنیا کمائی کی جگہ ہے، دنیا محنت کی جگہ، آخرت کمائی کی جگہ۔ یعنی ایسے بھی خوش نصیب جن کے ہنسنے سے جنت روشن ہو جائے۔ سارے صحابہ میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صحابی ایسا ہے جس کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے تھے جبرائیل علیہ السلام، یا رسول اللہ آج مدینے میں کون فوت ہوا؟ آپ نے فرمایا پتہ کوئی نہیں۔ کہا جی مدینے میں پتہ لگاؤ۔ پتہ لگا سعد فوت ہو گیا۔ فرمایا جبرائیل تو کیوں خبر لے کے آیا؟ کہا یا رسول اللہ پتہ ہے، جب سے سعد کی روح اوپر گئی ہے اس وقت سے لے کے اللہ کا عرش جھوم ڈالا ہے۔ اے فاطمہ اما صفیہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا، غفار قبیلے کے تھے، جب پتہ کر کیا کہ کون محمد ہے جو یوں کہہ رہا۔ کچھ دن مکے میں ٹھہرنے کے بعد یہ واپس چلے گئے اور جا کر اپنے بھائی کو بتایا، تسلی کر کے آیا واقعی وہ اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا تیری زبان پہ مجھے بھروسہ کوئی نہیں، کیا پتہ تو کو نہیں، ایک چیز دیکھی دو نہ دیکھی ہو، دو دیکھی تین نہ دیکھی ہو، میں خود جا کے اس کی تحقیق کروں گا۔ فرمایا جب میں مکے کے اندر آیا اس وقت اسلام چھپا چھپا تھا، حق تو تھا لیکن کوئی ظاہر کرنے والا نہ تھا۔ اپنی سواری اپنا پانی کا مشکیزہ لے کر میں سینے کعبہ میں آ کر بیٹھ گیا، یہاں تک اتنے مدینے کے حالات مکے کے پریشان تھے، مجھے سے کسی نے احوال ہی نہ پوچھا۔ جب رات ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے پاس سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا مسافر ہو؟ میں نے کہا جی۔ رات کہاں رہے گا؟ کہ یہاں۔ آپ نے فرمایا آجا میرے گھر میں آجا، رات رہ لے۔ صبح ناشتہ کہتے ابو ذر میں نے کیا، پھر میں آ کے حرم میں لیٹ گیا، مجھے پتہ نہیں تھا امنا کا لال کیسا ہے اور کہاں ہے۔ اگلا دن پھر رات ہو گئی، حضرت علی کی نگاہ پڑی کہ بھائی کون سے مہمان ہو، رشتہ دار تیرا کوئی نہیں، قوم قبیلہ کیوں ہی، بتا کس مقصد کے لیے آیا؟ بس ایسے ہی آیا۔ پھر گھر لے گئے۔ جب تیسرا دن آیا کہنے لگے علی ناشتہ کھانا پینا بعد میں کروں گا، میرے سے وعدہ کر اگر میرا راز نہیں کھول لے گا تو میں تیرے سے ایک بات کرتا ہوں۔ کیا؟
کہ یہاں کوئی اللہ کا نبی ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کیا؟ انہوں نے کہا اچھا، ان کے لیے کری چپ ہے کوئی؟ انہوں نے کہا وہ تو میرے پاس ہی ہیں۔ کالی تیری احسان ہوگا، تیری مہربانی ہوگی اگر تو اگر ان سے مجھے ملا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں صبح تجھے لے کے جاؤں گا دار ارقم میں، تو میرے ساتھ نہ چلیو، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو کے میرے ساتھ چلنا، جہاں میں شک دیکھوں کوئی آ گیا میں دیوار کی اوٹ میں ایسے بیٹھ جاؤں گا جیسے میں حاجت یعنی پیشاب کر رہا ہوں، تو میرے پاس سے گزر جانا، پھر میں چلنے لگوں میرے پیچھے پیچھے چلنے لگ جانا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں مکے کی گلیوں سے گھوم گھام کر حضرت زید بن ارقم کے گھر کے اندر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور کا مکھڑا دیکھا، میں نے ہاں کی نہ کی، چہرے کی چمک کو دیکھ کے میں نے کہا قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے، واقعی اللہ کا رسول ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاتھ پکڑا، کلمہ پڑھا، ابو ذر جاؤ اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، جب اسلام عام ہو جائے گا اس وقت آنا، جب اسلام دنیا کے اندر پھیل جائے گا ان کی نظروں میں اونچا ہو جائے گا، جو اسلام کو نہیں مانتے پھر آنا۔ کہ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا، کملی والے اب آنی جانیاں چھوڑو، پہلے آتے نہ تھے اب قیامت تک جائیں گے نہیں، کملی والے تیرے قدموں میں رہیں گے، تیرے قدموں سے ہمارا جنازہ اٹھے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے میں روکتا رہا، حضرت عثمان کہتے میں روکتا رہا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی بات نہ سنی، سین کعبہ میں جا کے کہا یا ایھا الناس یا معاشر القریش لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کمل کلمہ چھپانے کے لیے نہیں آیا بلکہ کلمہ ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے۔ آؤ میرا کچھ بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ لو، میں نے کلمہ پڑھا، میں اللہ کا بندہ، آج کے بعد محمد کا میں غلام بن گیا۔ کسی نے کچھ نہ سنی، چاروں طرف سے مکے والے ٹوٹ گئے، اتنا مارا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن دیا اور ہاتھ پکڑ کے لے گئے۔ ابو ذر کیا ہوا؟ ناک خون آلودہ، آنکھ خون آلودہ، کان سے خون آ رہا ہے، جسم کے چپے چپے سے خون آ رہا ہے۔ رات آرام کیا، اسی زخموں کی حالت میں جا کر پھر صبح جا کر اپنے کلمے کا اظہار کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کہہ رہے ہیں ابو ذر تجھے منع کیا تھا، اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، اللہ اکبر، تو نے پھر کلمے کا اظہار کر دیا۔ فرمایا زندگی کا پتہ کوئی نہیں، دنیا والوں کو پتہ لگ جائے گا، حق پر جم کے گیا، حق سنا کے گیا۔ اتنا مارا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اتنا مارا بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی جان نکل جاتی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے بغلوں میں لیا اور حضرت ابو ذر غفاری کے اوپر اوندے ہو کے لیٹ گئے، کہنے لگے اوے مکے کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ ملک شام کی طرف جو تمہارا تجارت کا سامان جاتا ہے، راستے میں غفار قبیلہ آتا ہے، اللہ اکبر، اگر اسے کچھ ہو گیا شام کا غفار قبیلے والے تمہارا تجارت کا سامان وہاں جانا بند کر دیں گے، تب جا کے ان کو چھوڑا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، یا رسول اللہ جو کام ابو ذر نے کیا وہ کام میں نہ کروں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر نہیں، ابھی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں اٹھ کر بیت اللہ کے دیوار کے بیت اللہ کے دربار کے سائے کے نیچے ہوا، یا صباحا ہو، آؤ ادھر۔ جب پریشانی ہوتی یا کسی ایمرجنسی کوئی خبر دینی ہوتی تو عرب کا دستور ہوتا، چادر پکڑتے اور ہوا میں لہراتے، یا صباحا ہو، آ جاؤ خطرے کی خبر ہے، یا صباحا ہو، خطرے کی خبر، یا معاشر القریش ادھر آؤ۔ 6 دکانوں کے تاجر نے، مکے کے سب سے بڑے امیر تاجر نے آج آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بات چل رہی تھی، اما کی آواز اونچی ہو گئی، میاں بھی تھے نا، لاڑ تھا، اما کی ہوگی آواز اونچی۔ حضور علیہ السلام کے پاس صدیق اکبر تھے، اور میں ابو بکر دیکھا میرا نبی فرماتا ہے میرے ابو بکر نے کچھ نہ کیا، آگے بڑھا یوں تھپڑ۔ اما تیری جرت کیسے ہوئی حضور کے آگے بولے؟ حضور نے فرمایا نہ ابو بکر اسے ہاتھ نہ لگا، یہ میری عفیفہ ہے۔ ہائے، باپ کے ہاتھ اٹھانے پر پیغمبر کے ہاتھ نہ لگانا، آج امت نے انگلیاں اٹھائی، پیغمبر کیا کہتا ہوگا؟
تیرے ملک کے اندر کیا کیا ہوتا رہا. جاؤ مظفر گڑھ کے علاقے کے اندر چلے جاؤ. 16 سال سے باپ کا پتہ کوئی نہیں, 8 سال سے بیٹے کا پتہ کوئی نہیں. بہنیں روتی ہوئی کہنے والے صاحب رشتوں کی دعا نہ کرو, بھائی مل جائے, باپ مل جائے, دعا کرو. قصور کیا تھا؟ وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تحفظ کے لیے لڑ رہا تھا. یہ تو اللہ ہی, خدا پاک کی قسم, اگر باریکی میں آ گیا, مالک کائنات اگر باریکی میں آ گیا, لگتا ہے کوئی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا. یہ تو اس کا فضل ہی ہوگا, اللہ معاف فرماوے. کہنے لگے پہلے ابو بکر کو پتہ نہیں کیا ہوا, 2 مرتبہ ابو بکر جلال میں آیا, 2 مرتبہ ابو بکر جلال میں آیا. سنتے ہو؟ فرمایا بس ابو بکر کو میں نے روکا. غصے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا گیا, غصے سے. کچھ دن کے بعد جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کے ویڑے میں آئے روٹ روٹ. اس وقت اما عائشہ اور رحمت دعا, اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مسکرا رہے تھے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ, ابا کو اپنی خوشی میں مجھے بھی خوشی دے دے. تب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا. بات کیا بتلانا چاہتے تھے؟ اگر باپ قدموں کی خاک بنا, بیٹی تجھے بھی محمد کے قدموں پہ بیٹھنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری مرتبہ ابو بکر جلال میں اس وقت آیا تھا جب بیٹے نے کہا تھا بدر کے میدان میں تو میری تلوار کی زد میں آ گیا تھا, بار بار ابا تو تلوار کی دھار کے نیچے آتا, میں تجھے باپ پکڑ کے باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا. صدیق اکبر نے سنا, روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیا. فرمایا شکر کر, اللہ نے تیری جان بچائی, اللہ نے تجھے ایمان کی دولت دینی تھی, بچ گیا. رب اکبر کی قسم, کاش اس دن تو میری تلوار کی زد میں آتا, میں دیر نہ کرتا, تلوار چلا کر تیرا سر میں حضور کے قدموں میں جا کے رکھ دیتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا, فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامہ وابا بکر خاصہ. قیامت کو جب اللہ دیدار کرائے گا, جنتیوں کو دیدار کرائے گا, سارے جنتیوں کو دیدار اکٹھا کرائے گا, باری ابو بکر کی آئے گی. ابو بکر سارے جنتیوں کو اکٹھا دیدار کرائے گا, لیکن تجھے اللہ اکیلا پردے میں اپنا دیدار کرائے گا, اکیلا. کتنا پیار تھا, کتنی گوڑی یاری تھی, کتنی گوڑی یاری تھی. اللہ اکبر. میرے عزیزو کتنا پیار تھا, سب کچھ آمنہ کے لال کے قدموں پہ قربان کر دیا. پھر آمنہ کے لال نے بھی پیار کا ادا کر دیا. میرے عزیزو اللہ اکبر. کسی کو مسلح دے دیا, مسلح, کسی کو مسلح والا دے دیا. فرمایا ابو بکر تجھے سونا دوں گا حق ادا نہ ہوگا, چاندی دوں گا حق ادا نہ ہوگا, میں تجھے خلافت دوں گا حق ادا نہ ہوگا, میں نے قیامت تک مسلح تیری حوالے کر دیا ہے. حضور بیمار آئے, ابو بکر کو ہمت کر کے مسلح پہ کھڑا کر دیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے تشریف لائے, منظر دیکھا, آپ بھی نماز کے لیے تشریف لائے. صدیق اپنے جہان میں نماز پڑھنے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا, ایک نے, دو نے, ساری مسجد نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا. سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا حضور پہلو میں کھڑے ہیں, صدیق اکبر نے مسلح چھوڑ دیا, اور حضور ابو بکر نہ گیا پیچھا نہ پیچھے, آگے رہے آگے رہے. سیدنا صدیق اکبر پھر بھی پہلی صف کے برابر کھڑے ہو گئے, اور امام الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے. امام الانبیاء صدیق کو نماز پڑھا رہا تھا, صدیق اکبر ساری امت کو نماز پڑھا رہا تھا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نکلے اور حرم میں جا کے کھڑے ہو گئے. او لوگوں, میرا کچھ بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑو, آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو, میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اتنا مارا کہ آپ کا حلیہ بگڑ گیا, اتنا مارا کہ آپ کی شکل ہی بدل گئی, ناک سوج گئی. ابو قحافہ اپنے باپ کو مارنے چلے تھے. لا تجد قوم, یہ جو آیت اتری ہے اپنے باپ کو مارنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں باپ نے کہا, بعد میں مسلمان ہوئے, تو ہر وقت محمد کے کلمے پڑھتے, اپنے باپ کو مارنے چلے گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کام نہیں کرنا. کہا کملی والے تو تیری گستاخی کرے گا, وہ میرا کوئی باپ نہیں. ایسا پیار تھا.
جا کر تبلیغ کی، پورا جسم سوج گیا۔ میرے عزیز و محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بے ہوش پڑے، شام ہو گئے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش نہ آیا۔ آنکھ کھلی میرے عزیزو، چاروں طرف دیکھ کر ابوبکر نے رونا شروع کر دیا۔ ماں بہنیں ماں کہنے لگی، بیوی کہنے لگی، بیٹی کہنے لگی، ابا بتا کیا بات ہے، بتا درد کہاں ہو رہا ہے، کندھے میں ہو رہا ہے، پیر میں ہو رہا ہے، کمر میں ہو رہا ہے۔ صدیق نے سینے کی طرف اشارہ کیا، درد یہاں نہیں ہو رہا، درد یہاں ہو رہا ہے۔ ابوبکر تیرے درد کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اللہ اکبر، سب سے پہلے مجھے بتاؤ، میں امی کا حال نہیں پوچھتا، بیوی کا نہیں پوچھتا، مجھے بتاؤ آمنہ کا لال کیسا ہے؟ باپ تھا نا، غصے میں چلا گیا، رشتہ دار غصے میں قبیلہ چھوڑ کے چلا گیا۔ نے کہا ابوبکر، جس کے لیے تو اتنی مار کھائی تو اس کا نام ابھی لے رہے، چل ہم تیرا کام نہیں کرتے۔ ماں بار بار دودھ کا پیالہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی بھی میرے عزیزو بیٹی دودھ کا پیالہ منہ کے لگاتی، فرمایا میری وہی ایک بات ہے، نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ بیٹھوں گا جب تک یہ نہ پتہ لگ جائے محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے۔ بیوی کہنے لگی میرومان میں کروں کیا؟ پوچھ کیا کہ یہاں تو باہر نکلوں گے وہ لوگ مجھے مار دیں گے، پورا مکہ تلا ہوا ہے، کس سے پوچھوں؟ آپ نے فرمایا فاطمہ سے پوچھ کیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ آ گئی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اپنا ایمان چھپا رہی تھی۔ ابوبکر، فاطمہ حضور کا حال کیسا ہے؟ کہ مجھے کیا پتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے عمر کی بہن، خدا کے واسطے بتا دے، اگر مجھے حضور کا پتہ نہ لگا، لگ رہا ہے میرا دم نکل جائے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی خیر سے ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، کوئی پریشانی نہیں، اب تو پی لے۔ کہ نہیں، جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا جی کو قرار نہیں آئے گا۔ میرے عزیزو ان دو عورتوں کے سارے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیزو ابھی دور ہے، ابھی دو عورتوں کے سارے سے پہنچے دار ارقم میں۔ پتہ اللہ کا نبی دار ارقم کے بیڑے میں چہل قدمی کر رہے، ٹہل لگا رہے اور پوچھ رہے، طلحہ میرا ابوبکر کیسا ہے؟ علی تو پتہ کر کیا میرا ابوبکر کیسا ہے؟ جب دروازے پہ دستک ہوئی، رحمت عالم نے دروازے کا رخ کیا، فرمایا سب بیٹھ جاؤ، میں دروازہ کھولوں گا، مجھے پتہ کوئی اور نہیں، میرا ابوبکر آ رہا ہے۔ ایسا اندر کا پیار تھا حضور سے۔ فرماتا ہے جب میں نے دروازہ کھولا، اللہ اکبر، جب دروازہ کھولا گیا تو صدیق اکبر پہ نظر پڑی، صدیق کی حضور پہ نظر پڑی۔ دونوں صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا صدیق سیدھا حضور کے سینے کے اوپر گر گیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی بغلوں میں لے لیا۔ فرمایا ابو بکر بتا کہاں مارا، کہاں مارا؟ ابو بکر درد کہاں ہو رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جہاں میں درد کا اشارہ کرتا، کملی والا ہاتھ لگاتا، آپ کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ کی قسم مجھے اس درد میں ارحم آ جاتا۔ آپ نے کہا کچھ کھائے گا پیے گا کچھ تو کرے گا؟ کہ کملی والے تجھے دیکھ لیا میرا سارا ہی معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ بھی دور چل رہا ہے شروع کا۔ اب تو کہہ رہے اسلام میں لڑائی جائز ہی کوئی نہیں جی، اسلام میں تو جہاد ہے ہی نہیں، ہو گیا 1400 سال پہلے ضرورت تھی، ہن کوئی ضرورت نہیں۔ 80-86 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد ہو گئی۔ میرا حبیب اٹھ جا، چھڑ دے گلنا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنا آپ بھی صاف کر لے، یعنی کفر سے شرک سے دور، اس ماحول سے دور، بتوں کے ماحول سے دور ہو جا۔ کیا کروں اللہ؟ کھڑا ہو جا، اکیلا کہاں، چڑھ جاؤ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی اپنی کملی والی چادر لہرائی، یا صباحہ ادھر آؤ، جلدی آؤ۔ سارا مکہ خیر ہوئے خیر ہوئے، دیانت امانت شرافت ذکاوت ساری دیکھ چکے تھے۔ کیا ہوا؟ لقد لبثت فیکم عمری، کتنی عمر تمہارے میں گزاری؟ بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ صادقا، ہم نے آپ کو سچا پایا، ہم نے آپ کو امین پایا، ہم نے آپ کو اللہ اکبر دیانتدار پایا۔ بات پہ یقین کرو گے؟ جی۔
اگر میں کہوں میں اونچی جگہ کھڑا ہوں، پیچھے دیکھ رہا ہوں دشمن آ رہا ہے، مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا سچیا گلا کرانے والا سچا نبی تیری بات نہیں مانے گا، کافر سامنے کھڑے، مسلمان نہیں کافر کھڑے، مانو گے بات؟ کہا جی۔ کہا پھر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگو پھر میں دعوت لے کے آیا، اللہ سے ڈرو، پہلی تو حضور کی دعوت، او لوگو اللہ سے ڈرو، کوئی کچھ نہیں کرتا، اللہ سب کچھ کرتا ہے، اپنے رب کو ایک مانو، اپنے رب کو الہ مانو۔ دوسرا اعلان فرمایا وہی رب ہے، جیسے تم سوتے ہو ایسے ہی تم مر جاؤ گے، جیسے تم پیدا ہوئے ویسے ہی قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ آپ کا وہ آپ کے چاچے سن رہے تھے، سارے آہستہ آہستہ آگے پیچھے ہونے لگے۔ ابو لہب اس نے سب سے پہلا حضور پہ حملہ کیا، ہاتھ میں پتھر پکڑا، تبا لک یا محمد، تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اس لیے کھڑا کیا تھا، سرداریاں چھڑ دئیے، تیرے پیو نو تیرے رب نو منیے، باپ کا دین چھوڑ دیں۔ سب سے پہلا پتھر مارا، پہلا تھپڑ پہلا پتھر پڑا، آسمان سے پہلا کرارا جواب آیا۔ فرمایا ابو لہبا او بدبختہ، تو نے تو میری نبی پر ایک بڑا پتھر مارا، قیامت کی صبح تک تجھے قرآن میں امتیوں کی طرف سے تھپڑ پڑتا رہے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو نے تو کہا تیرا ہاتھ ضائع ہو جائے، اللہ کہتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور قیامت تک آنے والوں کو بتا دو جو محمد عربی کی طرف آپ کی ختم نبوت کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، مالک کہ کائنات نے اس کے ہاتھ توڑنے کا وعدہ فرما لیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ کہہ کے چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہراؤ اور تنگ ہو گیا، طرح طرح میٹنگ ہونے لگی، طرح طرح سے سازش ہونے لگی، تاک لگا کے کھوج لگا کے بیٹھے ہوتے مکے کے سردار، جہاں کوئی نبی کا دیوانہ آتا پکڑ کے ایسا مارتے، رب اکبر کی قسم ہے سانس دوبارہ لینا بھی مشکل ہو جاتا۔ ایک گلی کے اندر بلال پڑا تھا، دوسری میں سیدہ سمیہ پڑی تھی، ادھر میرے عزیز ابو فقیہ پڑا تھا۔ فرمایا میرے اوپر، ابو فقیہ کہتے ہیں او لوگوں میرے اوپر مکے کے کافر کھڑے ہو کے چھلانگے مارا کرتے تھے، تمہیں کیا بتاؤں، جب مکے کا سردار چھلانگ مارتا تھا میری ایک ایک طرف کی 3 پسلیاں ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام کا صحابی عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کی تو شان کے کیا کہنے۔ جب بنی بطحا کے لوگ آئے تھے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک قبیلے والے آئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ ہم نئے نئے مسلمان ہو گئے، ہمیں آپ کچھ ایسے قاری قرآن دے دو جو ہمارے علاقے میں جا کے اللہ کا دین سکھائیں، ہمیں قرآن پڑھائیں۔ آپ نے اسلام کے 40 قاریوں کو حوالے کر دیا، ان کے اندر عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ غیب کا علم جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر نبی کو پتا ہوتا کہ رستے میں بغاوت کریں گے، آپ علیہ السلام پھر ان قاریوں کو کیوں بھیجتے؟ رستے میں 2 پہاڑوں کے دامن میں انہوں نے تلواریں نکال لی، نیزے نکال لیے، خنجر نکال کر قرآن کے قاریوں کو شہید کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ کچھ لوگ جو زخمی بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دکڑا سنا کر حضور نے پڑھی تھی پھر قنوت نازلہ ان کے لیے، بس دعا کی تھی اللہ کے نبی نے، قرآن کے قاری مارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں تیرا صحابی عامر بن فہیرہ بھی شہید ہو گیا، اب وہ بھی چلا گیا کہاں؟ اب نام ان کا خاص کیوں لیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم نے ہر شہیدوں کو دیکھا، کسی کے تل پہ کپڑا تھا، کسی کے اوپر کپڑا کوئی نہیں، لیکن ہم نے پورے اس وادی کے اندر دیکھا اللہ اکبر تیرے عامر بن فہیرہ کے ساتھ تو نرالا ہی نظام ہوا ہے۔ کہ کیوں؟ کہ جب عامر بن فہیرہ کو شہید کیا گیا، کچھ لوگ پہاڑی کے دامن سے اترے اور ان کے ہاتھوں کے اندر بڑے بڑے چھرے تلواریں تھی، ہم زخمی تھے، ہم نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ قرآن کا قاری تھا، ہمارے بچوں کو قرآن سناتا، ہماری عورتوں کو قرآن سنا سنا کے برگلایا کرتا تھا، کیا کریں گے؟ ہم نے منت مانی ہے اس کی سر نکال کر، بھیجا نکال کر اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے۔ صحابہ آپ نے پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ابھی وہ آگے بڑھے، اللہ جل شانہ نے ایسی آندھی چلائی، ایسی ہوا چلائی کہ عامر بن فہیرہ کی میت کو آسمان کی ہوا اٹھا کر اوپر لے گئی، پھر ہماری نظروں سے وہ اوجھل ہو گیا۔
حضور نے یوں کر کے آسمان کی طرف دیکھا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا انی ارا ما لا ترا، میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ قاری بھی نرالا تھا، آسمان پر تدفین کا نظام بھی اللہ ہو رہا ہے۔ لے گئے آسمان کے فرشتے اس کو اٹھا کر، قرآن کے قاریوں کی حفاظت اللہ نے کی۔ اسلام پھیلتا گیا، چڑھتا گیا۔ پھر جب ہجرت کی باری آئی، انشاءاللہ اگلے جمعے آپ حضرات سے عرض کروں گا، کیونکہ آج مجھے موقع کم ملا، کیونکہ رستے رکاوٹ بڑی بند تھی۔ آپ بھی پہلے تشریف لے آتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس طرح اسلام پھیلا۔ رائمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے اگلے مہینے میں۔ اس اسلام کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرکز دیا ہے، ایک جگہ دی ہے، دنیا جاتی ہے، نصیحتیں سنتی ہے، پھر اس پیغام کو آگے لے کے چلتی ہے۔ اللہ اس اجتماع کو بھی کامیاب فرمائے، جوگ تک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔